نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے شروعات کی تھی ٹاپک الولا والبرا کی، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم مزید اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ولا والبرا کیا ہے، الولا والبرا کیا ہے؟ دیکھیے بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الممتحنہ میں آپ دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے برات کا اظہار کیا تھا، اپنی یعنی محبت کا اظہار کس سے اور برات کا اظہار کس سے، یعنی الولا کس کے لیے ہے، البرا کس کے لیے ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الممتحنہ پڑھیے انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں آپ کو مختصراً بتا دوں اس تعلق سے انشاءاللہ کہ آپ کو کلیئر واضح ہو جائے گا۔ جیسے میں نے اہمیت یعنی اس ٹاپک کی اہمیت کے اوپر یہ بتایا تھا، شاید تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، تھرڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، الولا والبرا، یعنی انہیں دوستی کس سے تھی، دشمنی کس سے تھی۔ تو یہ چیز عقیدے کا اصول ہے، اس میں یعنی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس کی ملت میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے کیا کہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملہ کیا تھا، کیا کہا تھا۔ تو دیکھیے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کا جب دیکھیں گے تو آپ سورۃ الممتحنہ دیکھیں گے تو اس میں ہے، دیکھیے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 سورۃ الممتحنہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد كانت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، قد كانت لکم تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ ہے کس میں، فی ابراہیم، ابراہیم میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک تمہارے رسول میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ واقعتاً ہم جس کی امت ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم میں تمہارے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، اور والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو تھے، فی ابراہیم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ یعنی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، آمین یا رب۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارا اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، حتیٰ کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کے والد، ابراہیم کا باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یہ تو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں بخشش مانگوں، لیکن پھر یہ بھی کہہ دیا کہ وما املک لک من اللہ شیئا، اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر،
کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں؟ کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، آمین یا رب۔ تو اس کی تفسیر اچھی طرح سے پڑھیے انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ الممتحنہ کی۔ اس میں صاف فرما دیا گیا کہ عداوہ اور بغض کس سے رکھنا ہے اور محبت کس سے رکھنی ہے، یعنی عداوہ اور بغض کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں جو آپ کو موالات کے بارے میں سمجھاؤں گی، اب دوستی کے بارے میں سمجھاؤں گی، تو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو سورۃ الممتحنہ سے بتایا کہ آپ کو اعلان کر دینا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم بری ہیں تم سے، یعنی تمہارا دین الگ، جیسے سورۃ الکافرون میں بھی کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا سورۃ الممتحنہ میں، اور سورۃ المائدہ میں اتنا تک کہہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یعنی اس کا معنی کیا ہوا، محبت کس سے رکھنی ہے ہمیں، اور یعنی یہ بتا دیا گیا صاف معنوں میں کہ شرک و مشرکین اور کفر و کفار کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہو، اور اہل ایمان کے خلاف کفار کی مدد و نصرت نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مرتد ہے، ایسا کرنا ارتداد ہے، جس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے آپ کو نواقص اسلام میں سے یہ ایک پوائنٹ بھی بتایا تھا اس سے پہلے، تو اس کی دلیل کیا ہے جو میں نے ابھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 پڑھی، جس میں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا یعنی کافر ہو جائے گا، جو کافر سے دوستی رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب کافر سے دوستی کیسی ہوتی، یعنی کیا وہ چیز ہے جو دوستی کے مظاہر ہے، یعنی دوستی کا اظہار کیسے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ سمجھیں گے کہ دوستی کا ضابطہ کیا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور کیسے دوستی ہوتی ہے، دوستی کے مظاہر کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سمجھیں گے۔ ابھی تو میں نے آپ کو چھوٹا سا یہ ڈیفینیشن دیا کہ سورۃ الممتحنہ کے ذریعے سے اور سورۃ المائدہ کے ذریعے سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا بغض اور عداوت کے شروع ہو گئی، بدآ بیننا و بینکم، یعنی واقعتاً جب ایمان پہ چلنے لگتا ہے بندہ تو اس کے بعد اس کے راستے ایک دم الگ ہو جاتے ہیں، اور مشرکین و کفار کے راستے ایک دم الگ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں جب آپ دوستی کے مظاہر کیا ہیں، یعنی کیسے ظاہر ہوتی ہے دوستی، اس کے مسائل کیا ہیں سمجھیں گے انشاءاللہ، تو بات اور کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرے اور ہمارے سینوں میں اسلام کو بھر دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔